نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ بیان مسافر کی نماز کے طریقے کے بارے میں ہے، یعنی مسافر اگر ہے کوئی تو پھر وہ نماز کس طریقے سے پڑھے گا، کتنی رکعت پڑھے گا، کہاں پڑھے گا، یہ ساری چیزیں میں آپ سبھی کو بتاؤں گی۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیے اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ اس مسئلے سے ہر کسی کو آگاہی ہو سکے، کیونکہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں اس بات کو لے کر کے کہ مسافر بندہ بندنا کب ہے اور مسافر ہونے کی مدت کتنی ہے، اور مسافر جب بندہ ہو جائے تو پھر اسے نماز کیسے پڑھنی ہے اور کتنی رکعت پڑھنی ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ بیان کو پورا سنیے، ورنہ پھر بیان کو نہ سنیں، کیونکہ اگر آپ بات پوری نہیں سنیں گے تو آپ کو باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور جو آپ صحیح کرنا چاہیں گے اس کے بجائے غلطی ہو جائے گی۔ تو اسی لیے جب بھی علم حاصل کریں، جب بھی کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن لیں تو مکمل لیں، تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو، ورنہ اگر ادھوری جانکاری لیں گے تو فائدے کے بجائے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اب میں بتاؤں گی کہ مسافر کو نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، اور شریعت میں مسافر ہوتا کون ہے۔ شریعت میں مسافر وہ ہے جو 3 دن کی راہ تک جانے کے ارادے سے بستی سے باہر گیا ہو، یعنی 3 دن کا ارادہ ہے اور اس کو بستی سے کہیں باہر بھی جانا ہے۔ جس جگہ بندے کا گھر ہے اس بستی سے نکل کر کے اسے کسی دوسری بستی میں جانا ہے، اور 3 دن تک اسے ادھر ہی رہنا ہے، گھر واپس نہیں آنا، تب اس بندے کو مسافر کہا جائے گا۔ جیسے کہ یہاں دن سے مراد سال کا سب سے چھوٹا دن بھی اگر ہو تو بھی دن ہی مراد لیا جائے گا، یعنی چھوٹا دن ہے تو بھی وہ دن ہی تو ہے۔ تو 3 دن کی راہ یہ ہے کہ 3 دن رہنے کا ارادہ ہو، 3 دن سے پہلے آنے کا ارادہ نہ ہو۔ اور جو 3 دن کہا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دن اور رات ہر وقت چلتا ہی رہے، بلکہ صبح سے شام تک چلے، اور دن کا جو باقی حصہ ہے اس میں وہ آرام بھی کر سکتا ہے، کچھ وقت چلتا ہے پھر کچھ وقت آرام کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے رات کا جب وقت آتا ہے تو رات میں پھر سو جائے، تو اس وقت بھی وہ مسافر ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس وقت چل رہا ہے تبھی مسافر کہا جائے گا۔ اگر 3 دن کے ارادے سے بستی سے باہر نکل گیا اور سفر میں اب وہ تھک جائے تو تھکنے کے بعد اگر آرام کر لے تو آرام کرتے وقت بھی وہ مسافر ہے، یہاں تک کہ رات کو سوتے وقت بھی وہ مسافر ہے۔ برابر چلتے رہنا مراد نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی شروع دن جس دن وہ سفر کے لیے نکلا ہے تو صبح صادق سے دوپہر ڈھلنے تک چلتا رہا اور پھر ٹھہر گیا، پھر دوسرے اور تیسرے دن بھی اسی طرح سے چلتا رہا دوپہر ڈھلنے تک اور پھر ٹھہر گیا، تو وہ مسافر ہی ہے، کیونکہ اس کو 3 دن کا اس نے ارادہ کر رکھا ہے۔ اور دوپہر کے بعد بھی اگر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد پھر وہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو بھی جس قدر اس کے اندر طاقت ہے وہ چلے اور پھر آرام کرے، تو آرام کرنے کے دوران بھی وہ مسافر ہی کہا جائے گا۔ اور جو چلنے کی بات کہی گئی تو یہاں چلنے سے مراد درمیانی چال چلنا ہے، یعنی نہ ہی بہت زیادہ تیز چلنا ہے نہ ہی بہت دھیمے چلنا ہے، ایسی چال چلے کہ دور تک چل سکے۔ لیکن آج کا جو دور ہے تو اس دور کے حساب سے کوئی بھی انسان پیدل سفر نہیں کرتا، بہت کم ہی لوگ ہوں گے جو پیدل سفر کرتے ہوں گے۔ تو میں آگے یہ بھی بتاؤں گی کہ اگر کوئی ریل گاڑی پر سفر کر رہا ہو، کوئی اگر کار پر یا موٹر سائیکل وغیرہ پر سفر کر رہا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی پہاڑی رستہ کا سفر کر رہا ہے، اگر سیدھی زمین کا سفر کر رہا ہے تو میں نے بتایا کہ درمیانی چال چلنی ہے، اور اگر پہاڑی رستے کا سفر کر رہا ہے، رستے میں بہت زیادہ مشکلات ہیں، تو اب اگر وہ دھیمی چال بھی چلتا ہے جو اس کے لیے آسانی کا باعث ہو تو وہ اس چال کے ساتھ چلے اور اپنا سفر جاری رکھے۔ اور اگر کوئی کشتی پر سوار ہے، کشتی کے اندر اگر وہ چل رہا ہے تو کشتی کے چلنے کی یہاں پر جو تیزی ہوگی وہ نہ ہی بہت تیز ہو نہ ہی بہت دھیمی ہو، بلکہ وہ آرام سے درمیانی چال چل رہی ہو۔ تو اس صورت میں بھی اگر 3 دن کا وقت لگ
جاتا ہے تو پھر وہ مسافر کہا جائے گا۔ اب یہ جو سفر ہے عام طور پر پہلے زمانے میں جو لوگ سفر کرتے تھے تو کوس کے اعتبار سے کرتے تھے، تو یہاں کوس کا اعتبار نہیں لیا جائے گا کیونکہ کوس کہیں چھوٹے ہوتے ہیں کہیں بڑے ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو اعتبار ہوگا وہ منزلوں کا ہوگا، یعنی کہ خشکی میں اگر سفر کر رہا ہے تو میل کے حساب سے اس کی جو مقدار ہوگی وہ 57 میل 3 فرلانگ ہوگی، جو کہ کلومیٹر کے اعتبار سے، جو کہ سب کے لیے آسان ہے سمجھنا، کلومیٹر کے اعتبار سے 92 کلومیٹر ہوتی ہے۔ اگر کوئی 92 کلومیٹر چلنے کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر وہ مسافر ہے، کیونکہ 92 کلومیٹر اگر کوئی بندہ پیدل چلنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے کم سے کم 3 دن لگ جائیں گے 92 کلومیٹر چلنے میں، اور کیونکہ بندہ تھکنے کے بعد آرام بھی کرتا ہے۔ اب اگر کوئی 3 دن کی راہ کو، یعنی اگر 92 کلومیٹر کو اگر کوئی تیز سواری پر سوار ہو کر کے 2 دنوں کے اندر بھی طے کر لیتا ہے تو بھی وہ مسافر ہی ہے، کیونکہ یہاں پر جو سب سے ضروری چیز ہے وہ 92 کلومیٹر کا ہونا ہے۔ اگر 92 کلومیٹر کا سفر بندہ 1 دن کے اندر بھی طے کر لیتا ہے تو بھی وہ مسافر ہے، لیکن اگر 92 کلومیٹر سے کم کا سفر ہے اور اگر وہ 4 یا 5 دن بھی لگا دے سفر میں تو بھی اس کو مسافر نہیں کہیں گے۔ 3 دن جو کہا گیا ہے تو وہ اس وجہ سے کہا گیا کہ اگر کوئی پیدل چلنے والا بندہ پیدل چلتا ہے تو 3 دن میں وہ کم سے کم 92 کلومیٹر چل سکتا ہے، اسی وجہ سے یہ کہا گیا کہ 3 دن کا ارادہ ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ 3 دن میں ہی 92 کلومیٹر چلا جائے۔ اگر کچھ لوگ جو چلنے کے عادی ہیں وہ 2 دن کے اندر بھی چل لیتے ہیں تو 2 دن میں ہی وہ مسافر کہلائیں گے، اور وہ جتنی نمازیں پڑھیں گے وہ قصر کی پڑھیں گے۔ خشکی کے صاف رستے میں 57.5 میل یعنی کہ 92 کلومیٹر کی جو راہ ہے، اگر ریل گاڑی سے یا موٹر وغیرہ سے 1 گھنٹے میں بھی طے ہو جاتی ہے تو اس ریل گاڑی یا موٹر وغیرہ میں جو سواری کر رہا ہے تو اس کا جو سوار ہے وہ 1 گھنٹے کے لیے ہی شرعی اعتبار سے مسافر ہوگا، اور اس وقت اگر کسی نماز کا وقت ہو گیا ہو تو پھر نماز اس پر قصر ہو جائے گی۔ جس طرح سے مسافر پر نماز کے احکام لگائے جاتے ہیں اسی طرح سے اب یہ بھی نماز پڑھے گا، یعنی اگر 92 کلومیٹر کی راہ اگر بندہ 1 گھنٹے میں پورا کر لیتا ہے، یا اگر 2 گھنٹے لگتے ہیں، چاہے 3 گھنٹے لگتے ہوں، چاہے کتنے بھی گھنٹے لگیں، 92 کلومیٹر کی راہ اگر بندہ طے کر رہا ہے تو جب تک وہ سفر میں ہے تب تک وہ مسافر ہی کہا جائے گا، اور اس پر قصر نماز ہی واجب ہوگی، یعنی جس طرح سے عام طور پر گھروں میں نماز پڑھی جاتی ہے، مسجدوں میں نماز پڑھی جاتی ہے، اتنی نمازیں نہیں بلکہ نمازوں کو کم کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے صرف سفر کی نیت کر لی ہے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے تو پھر وہ مسافر نہیں ہوگا، بلکہ مسافر وہ اس وقت ہوگا جب کہ اس کا ارادہ ہو کہ مجھے بستی سے باہر جانا ہے، میں جس علاقے میں رہتا ہوں، میں جس شہر میں، گاؤں میں، جہاں بھی رہتا ہوں، مجھے وہاں سے نکل کر کے کسی دوسرے شہر میں یا کسی دوسرے گاؤں میں جانا ہے اور مجھے وہاں 3 دن رہنا ہے، یا پھر وہ جہاں بھی جا رہا ہو وہ 92 کلومیٹر ہو یا اس سے زیادہ ہو، تب پھر اسے مسافر کہا جائے گا، ورنہ پھر مسافر نہیں کہا جائے گا۔ اگر کچھ لوگ ایسے گاؤں میں ہیں کہ جن کا اسٹیشن جو ہے وہ آبادی سے دور ہے، یعنی لوگوں کی آبادی جہاں تک ہے اس سے باہر نکل کر کے اگر اسٹیشن ہے، تو اگر وہ بندہ 3 دن کے سفر کا ارادہ رکھتا ہے یا 92 کلومیٹر کے سفر کا ارادہ رکھتا ہے تو اسٹیشن پر پہنچنے سے ہی بندہ آبادی سے باہر نکل جا رہا ہے تو اسٹیشن پر پہنچتے ہی وہ مسافر بن جائے گا، اور اسٹیشن پہ اگر کسی نماز کا وقت اگر ہو گیا تو پھر اسے نماز قصر کی ادا کرنی ہوگی۔ سفر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے چلا وہاں سے 3 دن کی راہ کا ارادہ رکھے، اور اگر 2 دن کی راہ کے ارادے سے نکلا ہے اور وہاں پہنچ کر دوسری جگہ کا ارادہ کر لیا ہے اور یہ بھی 3 دن سے کم کا رستہ ہے تو اس طرح مسافر نہ ہوگا، چاہے ایسی ساری دنیا گھمائے مسافر نہ ہوگا جب تک ایک جگہ سے پورے 3 دن کی راہ کا ارادہ نہ کر لے۔ یعنی اگر کوئی کسی جگہ جانے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ مجھے فلاں جگہ پر 2 دن رہنا ہے کیونکہ مجھے 2 دنوں تک اس جگہ پر کام ہے،
اب اگر بندہ سفر کے ارادے سے نکل گیا کہ مجھے 2 دن کا سفر کرنا ہے اور اس جگہ پہنچ بھی گیا لیکن اس کا کام نہ بن سکا اور اسے کہیں اور جانا پڑا اور وہ دوسری جگہ بھی جو جا رہا ہے تو وہاں بھی وہ 3 دن سے کم رہ رہا ہے، اسی طرح اگر وہاں بھی اس کا کام نہیں بنا پھر اسے کہیں اور جانا پڑ گیا اور وہاں بھی وہ 3 دنوں سے کم رہ رہا ہے تو وہ کہیں بھی رہے، اگر 3 دن سے کم رہے گا تو پھر مسافر نہیں کہا جائے گا، چاہے وہ سارا سال سفر میں گزار دے، اگر 3 دن سے کم کا ارادہ کر کے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کو جا کر کے رہتا ہے تو وہ مسافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی دوسرے شہر میں جانے کا ارادہ ہے اور 3 دن رہنے کا ارادہ ہے تو پھر اب وہ مسافر کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر 3 دن اگر وہ الگ الگ شہروں میں گزارتا رہے تو اور اسی طرح سے سال بھر گزار دے تو سال بھر وہ مسافر کہا جائے گا، کیونکہ وہ جہاں بھی رہ رہا ہے 3 دن رہ رہا ہے، کیونکہ بندہ مسافر اس وقت ہوگا جبکہ اس کا جو سفر ہے وہ اس نے ارادہ کیا ہو کم سے کم 3 دن کا ارادہ ہو اس کا اور 14 دن سے کم کا ہو، 14 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے اور 3 دن تک رہنے کا ارادہ ہے۔ 3 سے 14 کے بیچ میں جتنے بھی دن وہ رہتا ہے، چاہے وہ 10 دن رہے، چاہے وہ 12 دن رہے، چاہے وہ 4 دن ہی رہے، وہ مسافر کہلائے گا۔ لیکن جیسے ہی بندے کا ارادہ ہوا کہ مجھے 15 دن فلاں جگہ پر رکنا ہے تو 15 دن کا ارادہ کرتے ہی اب جب وہ اس جگہ پہنچ گیا وہ مسافر نہیں کہا جائے گا، وہ مقیم ہو جائے گا، کیونکہ ابھی اسے 15 دن وہاں رہنا ہے تو اس صورت میں وہ مقیم ہے، اور مقیم جو بھی ہوگا اس پر اسی طریقے سے نمازیں ہیں جس طریقے سے بندہ اپنے گھر پر ہوتا ہے تو نمازیں ادا کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر سفر کے لیے نکلا ہے تو اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ 3 دن کا جو ارادہ ہے وہ متصل سفر کا ہو، یعنی وہ لگاتار سفر کا ہو کہ 3 دن تک مجھے فلاں جگہ پر رہنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ 2 دن میں کسی جگہ پر رہوں گا اور پھر اس جگہ پر میرا کام ہو جائے گا وہ کر کے پھر 1 دن اور فلاں جگہ چلا جاؤں گا تو اس طرح سے 3 دن کی راہ ہو جائے گی تو میں مسافر ہو جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو پہلے کا ارادہ تھا وہ پہلے جس جگہ پر رہا وہ وہاں 2 دن رہا تو 2 دن پر بھی وہ مسافر نہیں ہوگا، اور دوسری جگہ جب وہ گیا ہے تو وہاں 1 دن رہا تو 1 دن رہنے پر بھی وہ مسافر نہیں ہوگا۔ اب اگر اس 2 اور 1 کو 3 کہہ کر کے 3 دن کہا جائے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ 3 دن لگاتار ہے، لگاتار اگر 3 دن کہیں رہنے کا ارادہ ہے تو پھر وہ مسافر ہوگا، اور اس کے لیے یہ شرط ہے سب سے ضروری کہ 92 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہو۔ اب میں بتا دوں کہ قصر کس کو کہتے ہیں، یعنی مسافر جو نماز پڑھے گا تو اس نماز کو نماز قصر کہتے ہیں۔ تو قصر کا معنی کیا ہے؟ مسافر پر واجب ہے کہ نماز میں قصر کرے، یعنی 4 رکعت والی جو فرض ہیں ان میں 2 رکعت ہی پڑھے، اس کے حق میں 2 ہی رکعتیں پوری نماز کے برابر ہیں، اور مغرب اور فجر میں قصر نہیں ہے بلکہ پوری نماز پڑھی جائے، کیونکہ مغرب میں 3 رکعت نماز ہے فرض کی اور فجر میں 2 ہی رکعت ہے فرض، تو ان دونوں میں نماز پوری پڑھی جائے، اور باقی ظہر، عصر اور عشاء کی جو فرائض ہیں ان میں 4 رکعت کی جگہ 2 ہی رکعت پڑھے جائیں گے، اور باقی جو سنتیں اور نوافل ہیں وہ چھوڑ دی جائیں گی، ان کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اور ایک ضروری مسئلہ بتا دوں کہ اگر مسافر قصر نہ کرے تو وہ گنہگار بھی ہوگا، یعنی اگر وہ نماز قصر کر کے ادا نہیں کرتا، پوری ادا کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پوری ادا کرنے پر اسے زیادہ ثواب دیا جائے گا، بلکہ اگر نماز پوری ادا کرتا ہے تو پھر اس کو گناہ دیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر شریعت کا حکم بندہ نہیں مان رہا۔ شریعت نے حکم دیا، اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا کہ جب مسافر ہو جاؤ تو پھر قصر کی نماز ادا کرو۔ اب جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے قصر کرنے کا، اس کے بعد اگر تم قصر نہ کر کے مکمل نماز پڑھو گے تو مکمل نماز پڑھنا تمہارے لیے کوئی اچھا کام ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے گنہگار بھی ہوگے۔ تو میں چاہوں گی کہ یہ بات آپ سبھی جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں تاکہ ہر کوئی ان چیزوں سے فائدہ حاصل کر سکے، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے لوگوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے کہ مسافر کب بنیں گے اور کب مسافر نہیں رہیں گے۔ سنتوں میں قصر نہیں بلکہ پوری پڑھی جائیں گی، البتہ خوف اور
روا روی کی حالت میں سنتیں چھوڑ سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ مسافر کو صرف قصر نماز پڑھنی ہے، اور قصر جو ہے وہ 4 رکعت فرض کے بجائے 2 رکعت ہی پڑھنی ہے، لیکن جو سنتیں ہیں ان میں قصر نہیں ہوگا، سنتوں کو پورا ہی پڑھنا ہوگا، سنتوں میں قصر نہیں بلکہ پوری پڑھی جائے گی۔ البتہ اگر خوف کی حالت ہو یا پھر بھاگم بھاگ لگی ہو تو پھر سنتوں کو چھوڑ بھی سکتا ہے، وہ معاف ہو جائیں گی۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ سنتیں اور نوافل مسافر کے لیے نہیں ہیں، تو اس صورت میں نہیں ہے جبکہ خوف و ہراس کی حالت ہو، جبکہ بہت زیادہ جلد بازی ہو، اس صورت میں سنتیں اگر چھوڑ بھی دیتا ہے تو پھر معاف ہو جائیں گی، ان کی پھر قضا نہیں کرنی۔ لیکن سنتیں جو ہیں ان کی قصر نہیں کر سکتا، یعنی 4 رکعت سنت ہے تو 4 رکعت ہی پڑھے گا، 2 رکعت نہیں کر سکتا۔ مسافر نے بجائے قصر کے 4 رکعت پڑھ دی تو اگر 2 رکعت پر قودہ کیا تو نماز ہو گئی، اور اگر 2 رکعت پر قودہ نہ کیا تو نماز باطل ہو گئی۔ یعنی 4 رکعت کی نیت کر لی ہے اور اسے اگر یاد آ گیا کہ میں تو مسافر ہوں، اور 4 رکعت کی نیت کرنے کے بعد بھی اگر وہ 2 رکعت پر سلام پھیر دیتا ہے تو نماز اس کی ہو گئی۔ اگر وہ 4 رکعت پوری پڑھ لیتا ہے تو نماز باطل ہو گئی، کیونکہ اس کے لیے 2 ہی فرض ہیں، 4 فرض نہیں ہیں۔ اور مسافر اس وقت تک ہوگا جب تک کہ اپنی بستی میں پہنچ نہ جائے، یعنی کہ سب سے ضروری شرط تو یہ تھی مسافر کے لیے کہ آبادی سے نکل جائے، اس کی جو بستی ہے، اس کا جو شہر ہے، اس کا جو علاقہ ہے، وہاں سے وہ نکل جائے، اور اس کی جو سفر جو ہے وہ کم سے کم 92 کلومیٹر کی راہ ہو، تب جا کر کے وہ مسافر ہے۔ اور اب مسافر جو ہے 3 دن کا اگر اس نے ارادہ کیا تھا یا اس سے زیادہ کا ارادہ کیا تھا، اب جب وہ سفر سے واپس اپنے گھر آ رہا ہے تو جیسے ہی وہ اپنی بستی میں پہنچے گا وہ مسافر اب نہیں رہے گا، کیونکہ اب یہ اس کا علاقہ آ چکا ہے، اپنے شہر میں پہنچ گیا، تو اب وہ مسافر نہیں کہلائے گا۔ ضروری یہ نہیں ہے کہ گھر میں پہنچے تبھی وہ مسافر اب نہیں، بلکہ اپنے شہر کے اندر بھی داخل ہو گیا ہے، اپنے گاؤں کے اندر بھی داخل ہو گیا ہے، تو اب وہ مسافر نہیں رہا، اب اسے نمازیں مکمل ادا کرنی ہے، اس کے لیے اب قصر کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی 15 دن کہیں ٹھہرنے کا ارادہ کرتا ہے، اپنی آبادی سے نکل کر کے، اپنے شہر بستی سے نکل کر کے کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے، اور وہاں اس کی نیت ہے کہ 15 دن مجھے یہاں ٹھہرنا ہے، تو 15 دن کی نیت اگر یہ کر لیتا ہے تو اب وہ مقیم کہلائے گا، اب اسے مسافر کی نماز نہیں کرنی ہے۔ اور اگر کوئی 3 دن کی راہ چل چکا ہے، 3 دن کا جو سفر تھا وہ اس نے 3 دن کا سفر کر لیا، اور 3 دن کا سفر کرنے کے بعد وہ کسی جگہ پر ٹھہر گیا، اور اگر وہ اس جگہ پر 14 دن تک رہتا ہے تو بھی وہ مسافر ہے، لیکن جس جگہ پر وہ ٹھہرا ہے اگر 15 دن کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر وہ مسافر نہیں رہے گا۔ اگر 3 دن کے ارادے سے نکلا تھا کہ 3 دن کا مجھے سفر ہے، لیکن 3 دن سے پہلے ہی اگر واپسی کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر وہ مسافر نہیں رہے گا، اگرچہ وہ جنگل میں ہی کیوں نہ چل رہا ہو پھر بھی وہ مسافر نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے جو ارادہ کیا تھا اب وہ ارادہ ختم ہو کر کے 3 دن سے کم کا ہو چکا ہے، اسی لیے اب وہ مسافر نہیں رہے گا۔ اب اس پر جو نماز عام لوگوں کی ہے وہی نماز ہوگی، اسی طریقے سے اسے نماز ادا کرنی ہے۔ میں نے یہ تو بتایا آپ سبھی کو کہ مسافر ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، اب میں یہ بھی بتا دوں کہ مقیم ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، یعنی سفر میں ہی ہے لیکن 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر اب وہ مقیم کہلائے گا۔ تو مقیم کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں؟ نیت اقامت صحیح ہونے کے لیے 6 شرطیں ہیں، یعنی جب 6 باتیں ہوں گی تبھی مقیم ہوگا، ورنہ مقیم نہیں ہوگا۔ چلنا ترک کر دے، اگر چلنے کی حالت میں اقامت کی نیت کی تو مقیم نہ ہوگا، یعنی سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے وہ کسی جگہ پر ٹھہر جائے اور ارادہ کر لے کہ اب مجھے یہیں پر ٹھہر جانا ہے 15 دنوں تک، تو اب وہ جو ہے مقیم ہو گیا۔ لیکن اگر اس نے نیت کی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنا سفر جاری ہی رکھتا ہے، وہ چلتا ہی رہتا ہے، چاہے وہ پیدل چلے چاہے وہ سواری پر چلے لیکن چلتا ہی رہے، تو پھر وہ مقیم نہیں کہلائے گا۔ اور جہاں ٹھہرے وہ جگہ ٹھہرنے کے لائق ہو، جنگل یا دریا یا غیر آبادی نہ ہو، کیونکہ اگر ایسی جگہوں پر ٹھہر جائے گا تو پھر وہ مقیم نہیں ہوگا، کیونکہ مقیم
اس وقت ہوگا جبکہ امن و امان کی حالت میں ہو، کیونکہ اپنے گھر پر بندہ امن کے ساتھ ہوتا ہے، عافیت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اگر جنگل میں یا دریا میں یا سمندر کے بیچ کسی ٹاپو میں کوئی ٹھہر جاتا ہے تو پھر وہ مقیم نہیں کہلائے گا، کیونکہ وہ وہاں پر مجبوری کے تحت ہے اور وہاں اسے سکون نہیں مل سکتا، وہاں وہ امن و عافیت کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اسی وجہ سے وہ مقیم نہیں کہلائے گا۔ مقیم ہونے کے لیے شرط ہے کہ کم سے کم 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو، اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کیا ہے تو پھر مقیم نہیں ہوگا، وہ مسافر ہی ہوگا اور مسافر کے احکام ہی اس پر نافذ کیے جائیں گے۔ یہ نیت ایک ہی جگہ ٹھہرنے کی ہو، اگر 2 جگہوں پر 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو، مثلا ایک جگہ 10 دن دوسری جگہ 5 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو مقیم نہ ہوگا۔ جس طرح سے مسافر کے بارے میں کہا گیا تھا کہ کم سے کم 3 دن کا ارادہ رکھتا ہو، اور اگر 2 دن کسی جگہ پر ٹھہرا ہے اور 1 دن کسی دوسری جگہ پر ٹھہرا ہے اور اس کو ملا کر کے 3 دن کہتا ہے تو پھر یہ مسافر نہیں ہوگا، کیونکہ مسافر کے لیے لگاتار 3 دن ہونا شرط ہے، اسی طرح مقیم کے لیے لگاتار 15 دن کہیں ٹھہرنا شرط ہے۔ اگر ارادہ کیا ہے کہ 10 دن میں ایک شہر میں اور 5 دن دوسرے شہر میں رہوں گا، تو اس طرح سے 15 دن ہو گئے اور پھر میں واپس اپنے گھر آ جاؤں گا، تو اب وہ مقیم نہیں کہلائے گا، وہ مسافر ہی کہلائے گا، کیونکہ 15 دن سے کم وہ ایک جگہ پر ٹھہر رہا ہے۔ ایک جگہ تو 10 دن ٹھہرا، ایک جگہ 5 دن ٹھہرا، اور دونوں جو ہیں وہ 15 دن سے کم ہیں، اور دونوں کو ملا کر کے 15 دن ہوتے ہیں، تو ایک جگہ پر وہ 15 دن نہیں ٹھہرا، اس کی وجہ سے مسافر نہیں کہا جائے گا، وہ پھر تو پھر وہ مقیم نہیں کہا جائے گا بلکہ وہ مسافر کہا جائے گا، کیونکہ 15 دن سے کم ٹھہرا ہے۔ دونوں جگہوں کو ملا کر کے 15 دن کا کیا جائے تو پھر اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اپنا ارادہ مستقل رکھتا ہو، کسی کا تابع نہ ہو، یعنی سفر جو ہے وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہو، کسی کا غلام نہ ہو، کیونکہ اگر کسی کا غلام ہے تو پھر اس کے مالک کے اعتبار سے پھر حکم لگایا جائے گا، اور اگر یہ خود ہی اپنا مالک ہے تو پھر اس کے لیے وہی ہے جو اس نے ارادہ کیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ سبھی کو کارآمد لگی ہوں گی۔ میری گزارش ہے کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ آج کے اس دور میں سفر جتنا آسان ہو گیا ہے، مسائل اتنے مشکل ہو گئے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ مسائل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ سفر کرنا جس طریقے سے آسان ہوا ہے، مسائل کو بھی سیکھنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں جو باقی کے مسائل رہ گئے ہیں وہ میں پھر انشاءاللہ کسی اور دن آپ سبھی کو بتاؤں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔